نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه من عليه سرمدا صلاة وسلام من عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ پوچھنا تھا تھوڑا سا۔ جی فرمائیے۔ جی 99 پیج نمبر میں لو رکع الامام قبل فراغ المقتدی، جی یہاں سے نا تھوڑا نہیں آ رہا تھا۔ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ وَخَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ تَابَعَ إِمَامَهُ۔ دیکھیے یہ مسئلہ صرف ماہ رمضان میں ہو سکتا ہے، جب ماہ رمضان تراویح کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 3 رکعت جو وتر ہوتی ہے اس کو بھی جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اور کہیں بھی کبھی بھی جو ہے وتر کی نماز جماعت سے ادا نہیں کی جاتی بلکہ انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے نا۔ اب رمضان میں جب تراویح کی نماز وتر سے پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد میں وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تراویح کی نماز جیسے جماعت سے پڑھتے ہیں ویسے ہی وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اب جب جماعت سے پڑھیں گے تو تیسری رکعت جب ہوگی، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر قنوت کہتے ہیں نا، ہر رکعت چھوڑتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں پھر سے، اور پھر اس کے بعد میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اگر مان لو کہ امام جو ہے وہ تکبیر قنوت کیا اللہ اکبر کہہ کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر دعائے قنوت پڑھنے لگا امام، اور مقتدی بھی جو ہے دعا قنوت پڑھنے لگے، لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ مقتدی ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں کیے ہیں اور امام صاحب جو ہے دعائے قنوت پڑھ کر کے رکوع میں چلے گئے، میری بات، اور ابھی ان کی دعائے قنوت جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے مقتدی کی، تو مقتدی کیا کرے گا؟ کیا اپنی دعائے قنوت کو مکمل کرے گا یا پھر امام جیسے رکوع میں چلا گیا تو اس کی مطابقت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا؟ پسند میں آ رہی؟ یا پھر امام اتنا جلدی دعائے قنوت پڑھ کر کے رکوع میں چلا گیا کہ مقتدی نے ابھی دعائے قنوت شروع ہی نہیں کیا، مقتدی نے ابھی دعائے قنوت کو پڑھنا بھی شروع نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا مقتدی؟ کیا امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا یا پھر اپنی دعائے قنوت پڑھے گا؟ تو اس میں مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر دعائے قنوت پڑھ کر کے رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اسے لگ رہا ہے کہ میں ابھی دعائے قنوت پڑھ لوں گا اور رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، جیسے کہ مان لو کہ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، تھوڑا سا بچا ہے آخر کا، اب اسے لگتا ہے کہ میں اتنا سا پڑھ لوں گا تو آرام سے میں رکوع مجھے مل جائے گا، اگر ایسا ہے تو دعائے قنوت پڑھے گا اور پھر امام کے ساتھ اور پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ نہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی تو دعائے قنوت کافی لمبی چوڑی باقی ہے، ابھی اگر میں پڑھتا ہوں تو اس میں جو ہے مجھے جو ہے دعائے قنوت ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے امام جو ہے رکوع سے سر اٹھا دے گا، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر دعائے قنوت کو ترک کر دے گا اور امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا، امام کی مطابقت کرے گا، ہے نا۔ یہ مسئلہ ہے، اسی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ولو رکع الامام، اور اگر امام رکوع کر دے تیسری رکعت کا رکوع، دعائے قنوت کے بعد والا رکوع، قبل فراغ المقتدی من قراءۃ القنوت، مقتدی کے قنوت کے پڑھنے سے فراغت سے پہلے، مطلب مقتدی نے ابھی دعائے قنوت کو پڑھ کر کے فارغ نہیں ہوا، مقتدی کا بھی پڑھ کر کے ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی امام رکوع میں چلا جائے، او قبل شروعہ فیہ، یا پھر مقتدی کا دعائے قنوت کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ہی، ابھی دعائے قنوت پڑھنا شروع بھی نہیں کیا اس نے، اسی وقت امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے وخاف فوت الرکوع، اور مقتدی کو رکوع کے فوت ہو جانے کا خوف ہے، مطلب مقتدی کو یہ خوف ہے کہ اگر میں دعائے قنوت پڑھنے لگوں گا تو رکوع جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، امام جو ہے رکوع سے سر کو اٹھا دے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو کہا کہ تابع امامہ، تو اپنے امام کی مطابقت کرے گا، یعنی رکوع میں چلا جائے گا، دعائے قنوت کو چھوڑ دے گا۔ سمجھ میں آگے بات؟ جی، اور آگے والا بھی، آگے والا سمجھ میں آ گیا؟ آگے والا بھی تھا، آگے والا بھی تھا، اچھا۔ ولو ترک الامام القنوت یأتی به المؤتم ان امکنہ مشارکۃ الامام فی الرکوع والا تابعہ، یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے، مسئلے میں فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت میں
امام جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا. یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جو لوگ سال بھر چونکہ وتر کی نماز جماعت سے ہوتی نہیں ہے، صرف رمضان ہی میں ہوتی ہے، تو کچھ ائمہ حضرات کیا کرتے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی صورت ملائے اور پھر تکبیر قنوت اللہ اکبر کہنا تھا وہ بھول کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، دعا قنوت کو ترک کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اب جب رکوع میں چلے جائیں گے، امام اگر بھول کر کے دعا قنوت پڑھا ہی نہیں، ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، تو کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں مقتدی کے لیے کچھ لوگوں کی غلط عادت ہوتی ہے کہ وہ لقمہ دے دیتے ہیں. وہ کیا کر دیتے ہیں؟ لقمہ دے دیتے ہیں. پھر امام رکوع سے لوٹ کر کے آتا ہے، پھر دعا قنوت پڑھتا ہے، حالانکہ لقمہ دینا اس وقت صحیح نہیں ہے. تو میری بات، لقمہ ان جگہوں پر دیا جاتا ہے جہاں پر فرض ترک ہو رہا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، امام جو ہے بھول کر کے کھڑے ہو رہا تھا، تب لقمہ دیا جاتا ہے. سن میری بات، تو واجب کے ترک پر لقمہ دینے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ امام کی مطابقت بھی واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک واجب کے لیے دوسرے واجب کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. یہاں پر جو مسئلہ بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر امام وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سورت ملنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کیا کرے گا؟ تو مقتدی کے لیے وہی دو آپشن ہیں جو پہلے والے اس میں بتایا گئے تھے. اگر وہ دعائے قنوت پڑھ کر کے رکوع میں شامل ہو سکتا ہے تو دعائے قنوت پڑھ کر کے رکوع میں شامل ہو جائے گا، اور اگر دعائے قنوت پڑھے گا تو اس سے لگ رہا ہے کہ امام رکوع سے سر اٹھا دے گا، اس طرح سے میرا رکوع فوت ہو جائے گا، ایسی صورت میں وہ بھی ترک کر دے گا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے گا. تو میری بات، اور امام جو ہے آخر میں دعائے سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی. اسی کو کہہ رہے کہ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ، اور اگر امام نے قنوت کو ترک کر دیا، یعنی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، چھوڑ دیا اس کو، یَأْتِي بِهِ الْمُؤْتَمُّ، تو ایسی صورت میں جو مقتدی ہے وہ اس کو لے آئے گا. مطلب مقتدی اس دعائے قنوت کو پڑھے گا کب؟ ان امکنہ مشارکۃ الامام فی الرکوع، اگر اسے امام کو رکوع میں مشارکت یعنی شرکت کرنا ممکن ہو تب، یعنی اگر وہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو سکتا ہے پڑھنے کے بعد، ممکن ہے اگر وہ، تب جو ہے وہ ایسا کرے گا. وَإِلَّا تَبَعُهُ، ورنہ پھر کیا کرے گا؟ وہ متابعت کرے گا، مطلب امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلا جائے گا، خود بھی دعائے خود چھوڑ دے گا. تو میری بیٹا بات، نماز میں بیٹا رکعتیں کبھی چھوٹ جاتی ہیں. جیسے کہ ظہر کی نماز میں ہم پہنچے اتنی تاخیر سے کہ 4 رکعت میں سے 2 رکعت امام پڑھا چکا تھا، تیسری رکعت میں ہم پہنچے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم رکعت باندھ لیں اور امام کے ساتھ رکعت پڑھیں. اب امام کی تیسری رکعت رہے گی، وہ ہماری پہلی رکعت ہوگی. سن میری بات، پھر امام جب چوتھی رکعت میں سلام پھیرے گا تو ہم کو چوتھی رکعت میں دعائے درود ابراہیم اور دعائے معصورہ نہیں پڑھنا، صرف تشہد پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے رہنی ہے جب تک امام سلام نہ پھیرے. جب امام سلام پھیر دے گا تو دوسرا سلام جب پھیرے گا تو ہم کیا ہو، کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے جو ہماری رکعتیں چھوٹی تھی انہی رکعتوں کو ادا کریں گے. سن میری بات، تو ایسی صورت میں سلام نہیں پھیرنا ہے، امام سلام پھیرے گا، ہم کو ایسے ہی ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے. جب دوسرا سلام پھیرے گا تو اپنے کو کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر کے 2 رکعت جو چھوٹی تھی اس کو ادا کرنا ہے. تو اصطلاح فقہ میں ایسے مقتدی کو مسبوق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسبوق. جس کی کچھ رکعتیں شروع والی چھوٹ گئی ہوں ان کو مسبوق کہتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے، ایک شخص مسجد میں آ رہا ہے، وتر کی نماز میں تاخیر سے پہنچا، تھوڑا سا بیچ میں مان لو وضو کرنے چلا گیا تھا، جو بھی ہے تاخیر سے پہنچا، مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ امام تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ کر کے رکوع میں چلا گیا ہے. تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے، رکوع میں چلا گیا. اب یہ شخص اسی وقت مسجد میں پہنچا اور فوراً آ کر کے امام کو رکوع میں پا لیا، رکعت باندھ کر کے خود بھی رکوع میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جب وہ تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو گیا تو تیسری رکعت تو اس کو مل گئی حکم میں، شریعت کے حکم کے اعتبار سے. اب وہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنی 2 رکعتوں کو پورا کرے گا تو اس میں دعائے قنوت پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اگر رکوع سے سر اٹھا لیا امام تیسری رکعت کا، تب یہ پہنچا مسجد میں اور اس وقت پھر امام کی متابعت کر رہا ہے، تو اب چونکہ تیسری رکعت چھوٹ گئی اس کی، اب سجدے میں امام کے ساتھ جائے گا لیکن رکعت تو چھوٹ ہی گئی تیسری رکعت، ہے نا؟ تو اب تینوں رکعتیں گویا کہ اس کی چھوٹ گئی. امام جب سلام پھیرے گا تو یہ کھڑے ہو کر کے اپنی بقیہ تینوں رکعتوں کو پورا کرے گا اور پھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے گا جیسے پڑھنا ہے. تو میں آگے بات اسی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ ثَالِثَةٍ مِنَ الْوِتْرِ،
ادرکا کا فاعل جو ہے ضمیر لوٹ کر کے مؤتم کی طرف لوٹے گی بیٹا، الامام جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، اس کو فاعل نہ بنا دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر امام کو مؤتم یعنی مقتدی پالے، کہاں پر؟ فی رکوع الثالثۃ من الوتر، وتر کے تیسری رکعت کے رکوع میں، امام کو اگر وتر کی تیسری رکعت کے رکوع میں اگر مقتدی پالے، کانا مدرکا للقنوت، تو وہ قنوت کا بھی پانے والا شمار ہوگا۔ فلا یأتی بہ فیما سبق بہ، تو بعد میں چل کر کے جو رکعتوں کو وہ ادا کرے گا، جو رکعتیں چھوٹ چکی ہیں جن کو ادا کرے گا، ان رکعتوں میں وہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا، کس کا؟ دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہاں تک مسئلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کرے وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَط، وتر کی وتر کی نماز جماعت سے صرف رمضان میں ادا کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی جا جان بات؟ جی اچھا۔ اور کہیں پر کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ وہ جو مارکیٹ گئی ہوئی تھی ان کو بھی نہیں پوچھنا ہے؟ لگ رہا ابھی بھی خریداری میں بزی ہوں گی بیچاری۔ ایک بچی پوچھ رہی حضرت لقمہ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا لقمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں بھوک لگ رہی ہو تو آدمی کچھ کھانا کھا لے، یہی مطلب ہوتا ہے؟ جی آپ جان لو۔ لقمہ کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ نماز میں امام صاحب اگر کہیں پر بھول جائیں، ہے نا، یا امام صاحب سے کچھ غلطی ہو جائے تو پھر ان کو جو ہے بتایا جائے، اسی کو لقمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مان لو قرات کر رہے ہیں امام صاحب اور قرات کرنے میں آگے چل کر کے اٹک گئے، ان کو آ ہی نہیں رہا، بھول گئے، یا متشابہات لگ رہی، ادھر سے ادھر پہنچ رہے، یاد ہی نہیں آ رہا، اس جگہ پر پیچھے سے مقتدی جو ہے اس کا جواب دے، ان کو بتایا کہ بھئی یہاں پر یہ ہے، اس کو لقمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مان لو قاعدہ اخیرہ ہے، اس میں بیٹھنا فرض ہے، اب کبھی بھول کر کے انسان کوئی کھڑے ہو جاتا ہے، امام صاحب کھڑے ہونے لگے بھول کر کے، اب پیچھے سے اللہ اکبر کہہ کر کے اشارہ کیا کہ بھئی یہ لقمہ مطلب یہ بیٹھنے کا ہے، چوتھی رکعت ہے، اسی کو لقمہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، میں کھانے والا لقمہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ جی چلیے خیر کوئی بات نہیں، آج تو یہیں پر یہی رہ گیا، سبق تو بھی کہاں پڑھیں گے، چلیے کل پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ فی الحال اس کو ملا لیجیے اچھی طرح سے۔ کیا بیٹا؟ باب الوتر کا 2 لائن اوپر والا پڑھائیے۔ باب الوتر کا 2 لائن اوپر والا کیا ہے؟ 2 لائن اوپر والا الوتر واجب وهو 3 رکعات بتسلیمۃ ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ويجلس على رأس الأوليين منه ويختصر على التشهد ولا يستفتح عند قيامه للثالثة، یہی؟ جی حضرت۔ یہ تو بالکل واضح ہے بیٹا، کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ کہہ رہے وتر واجب ہے، وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور وہ 3 رکعات ہیں ایک ہی سلام سے، مطلب ایک سلام سے 3 رکعت پڑھنی ہے نا۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، تینوں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کو ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ، اور ان میں سے جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں ان 2 رکعتوں پر بیٹھیں گے، یعنی دوسری رکعت پر قیام کا قاعدہ کریں گے، لیکن یہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُدِ، اور صرف تشہد پر اختصار کریں گے۔ تشہد پر اختصار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف تشہد پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے۔ اور پھر جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو ولا یستفتح عند قیامہ للثالثہ، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو استفتاح نہیں کرنا، استفتاح کرنے کا مطلب ثنا نہیں پڑھنا ہے نا۔ جو دیگر نوافل نماز ہوتی ہیں 4 رکعت والی یا سنت غیر موقعہ نماز ہوتی ہے، جیسے کہ عصری سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، اس میں حکم کیا ہے جانتی ہیں آپ لوگ؟ اکثر نہیں جانتی ہوں گی۔ حکم یہ ہے بیٹا کہ ہر 2 رکعت پر جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں قاعدے میں تو درود ابراہیم بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بغیر سلام پھیرے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر سے وہاں پر سبحانک اللہم و بحمدک وہ جو ثنا ہے اس کو پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یہ کس میں ہے؟ نفل نماز اگر 4 رکعت والی پڑھ رہی ہیں تب، یا سنت غیر موقدہ 4 رکعت والی پڑھ رہی ہیں تب۔ فرض نماز اور سنت موقدہ میں اور وتر میں یہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے نا۔ فرض نماز میں اگر آپ قاعدہ اولا میں
تشہد پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم اگر پڑھتی ہیں، بھول کر کے پڑھتی ہیں، تب بھی سجدے سے واجب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر سنت موقدہ میں حضرت سنت موقدہ کا بھی وہی حکم ہے جو فرض کا ہے. 2 رکعت میں جو ہے صرف تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ درود ابراہیم نہیں پڑھنا. سنت غیر موقدہ جیسے کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت، عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہے، یہ سب سنت غیر موقدہ ہے. اس میں جو ہے 2 رکعت میں پر بھی کیا کرنا ہے آپ کو؟ تشہد بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد بغیر سلام پھیرے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور پھر ثنا بھی پڑھنا ہے تیسری رکعت. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر 2 رکعت جو ہوتی ہے نا، یہ نئے سرے سے ایک نماز کے حکم میں ہوتی ہے. ہر 2 رکعت. اسی وجہ سے اس میں کا قاعدہ جو بھی نفل نمازیں ہوتی ہیں اس میں قید اولا فرض ہوتا ہے. اگر قید اولا چھوٹ گیا تو بات ختم، نماز ہی ختم ہو جائے گی آپ کی. حضرت تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے تو ثنا کیوں پڑھنا ہے؟ ثنا نہیں پڑھنا، وہی تو کہہ رہے ہیں نا، وتر میں نہیں پڑھنا ہے. مطلب سنت غیر موقدہ میں. ہاں، سنت غیر موقدہ میں اس لیے پڑھنا ہے بیٹا کہ سنت غیر موقدہ میں ہر 2 رکعت اپنی جگہ پر ایک کامل نماز ہے. آپ 8 رکعت اگر پڑھ رہی ہیں ایک ہی سلام سے مان لو، تو ہر 2 رکعت پر وہ نئی نماز ہے، پوری نئی نماز. فرق صرف اتنا ہے کہ بیچ میں آپ سلام نہیں پھیر رہی ہیں، آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا. پوری اپنی جگہ پر وہ مکمل نماز ہے. کیونکہ نفل نماز 2 رکعت ہی مشروع ہے بیٹا، 2 سے زائد نہیں ہے نفل نماز. 2 سے زائد جتنے بھی ہوں گے، 2، 4، 6، 8، تو یہ سب ہر 2 رکعت اپنی جگہ پر کامل نماز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس میں کیا ہے، تیسری رکعت میں تیسری رکعت، پھر 5ویں رکعت، پھر 7ویں رکعت، پھر 9ویں رکعت، ایسا ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ کو یہی کام کرنا ہے، سورہ مطلب ثنا پڑھنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ وہ آگے کی فصل میں نوافل والی جو فصل ہے اس میں آپ لوگ اس میں مزید تفصیلات پڑھیں گے کہ کتنے رکعت پڑھنا چاہیے ایک سلام سے اور کتنے رکعت نہیں پڑھ سکتے. یہ سب بحث سے ہیں اس میں. ابھی آگے کی جو فصل ہے اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے بیٹا، ہے نا. حضرت عصر میں نماز ادا نہیں کرتے نا قضا؟ عصر میں پڑھ سکتے ہیں بیٹا قضا نماز، لیکن وقت مکروہ جو ہے نا، مکروہ وقت جو ہوتا ہے آخر کے جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے مان لو کہ مغرب اگر 6:20 پر ہو رہی ہے تو 6 بجے سے پہلے تک آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، 6 بجے سے نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میری بات؟ ہاں. اسی طرح سے فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتی، لیکن قضا نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی. عصر کی نماز میں بھی قضا نماز پڑھ سکتی ہیں آپ، صرف نوافل کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ. عصر کی فرض نماز کے بعد میں اور مغرب کی نماز فرض نماز سے پہلے، یہ سب وقتوں میں کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتی. ہاں، اگر قضا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، قضا فرض ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ حضرت ہاں جی. ایک سوال پوچھے حضرت، اگر کوئی جیسے گاؤں میں گوبر وور ہوتا ہے نا حضرت، کوئی اگر چھو لے اس کو پھر قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے اس کو دھونے کے بعد بغیر نہائے؟ اس کو چھو لے گوبر لید ہوتا ہے نا وہ سب گاؤں میں. ہاں وہ نجس ہوتا ہے بیٹا، نجاست ہوتی ہے. تو اس کے بعد اس کو اچھے سے دھل لے، ہاتھ کو صاف دھل لے، بدبو کو زائل کر لے، صابن وغیرہ جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے تو صابن وغیرہ سے دھل لے تو چھو سکتا ہے. اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے، اپنا ہم استنجا کرتے ہیں تو بھی ہاتھ پہ لگتی ہی ہے نا نجاست، بس دھل لیے ہے تو پھر ہاتھ پاک ہو گیا، آپ اس کے ذریعے سے چھو سکتے ہیں. لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو چاہیے. اگر پہلے سے باوضو ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر باوضو نہیں ہے تو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی حضرت. چلیے خیر ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.